بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَكْنُونٌ، اور ان کے اوپر پھریں گے ان کے نوکر چاکر ہوں گے، نو عمر غلام ہوں گے، ایسے گویا کہ موتی تھے جو ڈھکے ہوئے تھے۔ کچھ بچے ایسے جن کو بہت ہی ناز و نعم میں ان کی تربیت ہوتی ہے، پرورش ہوتی ہے، بہت کم باہر نکلتے ہیں تو بڑے خوبصورت اور بہت ہی موتیوں کی طرح لگتے ہیں، تو وہ جو آپ کے خادم ہوں گے، ولدان مخلدون، ہمیشہ وہ اسی طرح رہیں گے، ایک ہی عمر رہے گی ان کی، وہ خادم ہوں گے، خدمت کریں گے، آپ کی جو بھی کام ہے آپ کو وہ آپ جو کہیں گے وہ کریں گے۔ تو یہ اللہ نے فرمایا وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَهُمْ، ان کے غلمان ہوں گے، نو عمر لڑکے ہوں گے، اور وہ چل پھر رہے ہوں گے، یطوف طواف کرنا یعنی گھومنا پھرنا، چلنا پھرنا، كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَكْنُونٌ، ایسے جیسے وہ موتی تھے جو ڈھکے رکھے تھے۔ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، اور آپس میں ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر سوال کریں گے، بات کریں گے نا، تو کہیں گے، اب کیا کہیں گے سنیں، قَالُوا إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ، وہ کہیں گے ہم اپنے اہل میں، اپنے گھر میں مشفقین، بہت ڈرتے تھے، اللہ کے عذاب سے ڈرتے تھے، اللہ سے ڈرتے تھے، کہیں ایسا نہ ہو جائے ہم بھٹک جائیں، کہیں ایسا نہ ہم سے کوئی گناہ ہو جائے، کوئی کمی ہو جائے، ایسا نہ ہو کہ پھر اللہ کا عذاب آ جائے، تو ہم اہتمام کرتے رہتے تھے، ان کی عورتیں بھی، ان کے بچے بھی، ان کے باپ بھی، سب گھر میں ایک کہتے تھے چلو بھائی ہم اسلامی طریقے سے زندگی گزارتے ہیں، گناہوں سے بچتے ہیں، پردے کا نظام کرتے ہیں، بچوں کو داڑھی رکھواتے ہیں، نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، شرک سے بچتے ہیں، کہتا سنتے رہتے ہیں کہ ایسا نہ ہو عذاب آ جائے، ایسا نہ ہو یہ ہو جائے وہ ہو جائے، اللہ سے ڈرتے تھے، سود سے بچتے ہیں، نہیں سود نہیں لینا، اللہ کا لعنت ہے، یہ ہے وہ ہے، شراب نہیں پینی ہے۔ یہ لوگ وہاں جو جنتی ہیں وہاں بات کریں گے، ہم بہت ڈرتے تھے، اے اللہ ہمیں بھی اپنا ڈر عطا فرما اور ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، ہم سب کی اصلاح فرما۔ فمن اللہ علینا ووقانا عذاب السموم، اور اللہ نے ہم پہ احسان کیا، یہ اس کا احسان ہوا ہم پر کہ ہمیں اس نے تند و تیز ہواؤں سے، لو سے، گرم ہواؤں سے، جہنم کی ہواؤں سے بچا لیا، ہوا بھی نہیں لگی، جہنم تو دور کی بات ہے، ہوا بھی نہیں لگنے دی اللہ تعالیٰ نے، ایک قسم کا اشارہ ہے، ایک قسم، جہنم تو دور کی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے ان نیک لوگوں کو جو دنیا میں ڈرتے تھے، ان الذین یخشون ربهم بالغیب لهم مغفرۃ واجر کبیر، جو اللہ سے ڈرتے ہیں ان کے لیے مغفرت ہے اور اجر، بہت بڑا اجر ہے، یہ ہے نا قرآن پاک سورۃ ملک، تو یہاں بھی یہی بات ہے، ووقانا عذاب السموم انا كنا من قبل ندعوه انه هو البر الرحیم، ہم اس سے پہلے اس کو پکارا کرتے تھے، اس کو یاد کیا کرتے تھے، اس کی عبادت کیا کرتے تھے، ندعو، دعا عبادت ہے نا، الدعاء هو العبادہ، تو ہم اس کی عبادت کیا کرتے تھے، ہم اس کو پوجا کرتے تھے، اسی کو پکارا کرتے تھے، کسی اور کو نہیں، ندعوه ہو اسی کو، انه هو البر الرحیم، بے شک وہ مہربان ہے اور بر ہے یعنی محسن ہے اور بہت رحم کرنے والا ہے۔ اس میں جو ایک بات کہی نا، انا کنا من قبل ندعوہ، ہم اس سے پہلے اسی کو پکارتے تھے، یعنی صرف اسی کو، ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری ہی عبادت کرتے ہیں، کسی اور کی نہیں۔ اگر کوئی بندہ بہت سارے اچھے کام کرتا ہے لیکن یہاں ڈنڈی مار جاتا ہے، شرک کرتا ہے، غیر اللہ کو پکارتا ہے، یا اللہ مدد، پھر اس کے کسی نیک بندے کو پکارتا ہے، یہ شرک کرتا ہے، اگر یہ توبہ کیے بغیر مر گیا تو ہمیشہ جہنم میں جلے گا۔ قرآن کی ایک نہیں بے شمار آیتیں ہیں۔ سورہ احقاف کے پہلے صفحے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، اس سے بڑھ کر اس کائنات میں کوئی گمراہ ہے ہی نہیں، سب سے گمراہ شخص اگر کوئی ہے تو اللہ کے ساتھ جو دوسروں کو پکارتا ہے، یہ سب سے بڑا گمراہ ہے، یعنی اس سے بڑھ کر کوئی گمراہ اور ہے ہی نہیں۔